بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، وہ کبھی وید کا حوالہ دیتے ہیں تو کبھی کسی بائبل کا، کبھی کسی کا تو کبھی کسی کا، دوسری مذاہب کی، اسلام کے علاوہ قرآن شریف جو ہے، جو قرآن اسلام کی جو بکس ہے، اسلامک بکس، اوتھینٹک معتبر کتابیں بھروسے مند، ان کے علاوہ جو دوسری کتابوں کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں اس کتاب میں یہاں پر کبیر لکھا ہوا آیا، تو ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ کبیر سپریم گوڈ ہے، سپریم مطلب سب سے بڑا ہے نا، وہ یہ جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عبادت کی طرف بلاتے ہیں نہیں بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسری کتابوں سے دیکھتے ہیں، اور قرآن میں بھی کہیں پر لکھا ہوا ہے، خبیر لکھا ہوا آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام کبیر بھی شاید اللہ کا نام جو بھی ہے، اللہ کا نام کبیر بھی ہو شاید، ہے نا۔ تو صفت مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے کبیر ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نام ہے نا، فار ایگزامپل جیسے کوئی بھی ایسا نام یا پھر کوئی بھی ایسی آیت ہے نا، جیسے اسلام میں جھوٹ بنا ہے اور باقی مذاہب میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بنا ہے، تب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گیا نا کہ وہ اور یہ ایک ہو گئے سب۔ اللہ کہتا ہے کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ، دیدہ اور دانش سے حق نہ چھپاؤ، اور ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کو ایک کر دیں، ہے نا، تو یہ نہیں ہوگا کبھی بھی، ہے نا، کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مذاہب کی کتابوں میں بھی ہو جھوٹ بولنا حرام، اب یہ اس کی بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بھی اللہ کی نازل شدہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی حکم مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو صاف فرما چکا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے نا، اور اللہ کے اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا دین چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے جو بھی معاملہ فرمائے گا، قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان دیکھیے، پارہ کون سا ہے؟ یہ تیسرا پارہ ہے، تلک رسول، آیت نمبر، ٹھیک ہے، جو ہے پارہ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آیت ہے نا، آیت ہے 85، ہے نا، 85 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ضیاء کاروں سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 19 نظر آئی مجھے، جو مجھے سمجھ میں آیا دیکھ کر کے، 19 پیج نمبر 76، ہاں پیج نمبر 76 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو صرف اسلام لانا یہ نہیں کہ آپ مسلمانی کروا لیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کفر کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو کفر کر رہے ہیں، ہے نا، یا پھر فرائض کی پابندی کر رہے ہیں پر لیکن شرک و کفر جاری ہے، شرک و کفر چھوڑ دیا پر لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، حج کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، باقی جو اسلامک پریکٹسز ہیں، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، مطلب جس طرح سے اسلام لانا چاہیے، مکمل اسلام کے احکامات کو پوری طرح سے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ویسے نہیں مان رہے، اور اللہ کو جس طرح سے ماننے کا حکم ہے ویسے نہیں مان رہے، تو آپ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ کتنی بھی عبادت کریں، کچھ بھی کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز، جیسے نماز مسلمان مسجدوں میں اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں، حقیقی پروردگار کے لیے، اگر آپ کسی بت یا مورتی کے آگے کھڑے ہو کر یہ کریں گے تو وہ عبادت قابل القبول نہیں، وہ شرک و کفر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایسی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جو ہے وہ کوئی کبیر صاحب نام لیتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا ہے نا، پرمیشور، پرماتما، پربھو، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پروردگار عالم جو ہے ایک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس کی کوئی پینٹنگ یا پرتیما یا فوٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ کسی کے جیسا نہیں، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
ہے نا، ویدوں وغیرہ کو لے کر کے، وید ہم نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے نا، ہم قرآن مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، اور یہ قدیم دین ہے، کوئی آج کا نیا دین نہیں ہے گھڑا ہوا کسی کا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مسلمان ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو کبیر صاحب کی رٹ لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہے نا، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہی، ہے نا. بھلی وہ روزے رکھیں یا نماز پڑھے، کچھ بھی کریں، تو ان کی نماز روزے قابل قبول نہیں ہے. اور مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ نہ ہی اتنا زیادہ کھا لیں کہ بہت موٹے ہو جائے، یا پھر نہ ہی اتنا زیادہ کم آپ ڈائٹ کریں کہ بہت ہی پتلے ہو جائیں، آپ میں کام کرنے کی ہمت نہ رہے. مطلب لمیٹیڈ کام ہو، کھانا پینا لمیٹیڈ، سونا لمیٹیڈ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.